ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ملک آزاد کر لیا، اپنے ذہن آزاد نہ کر سکے، ملک آزاد کر لیا۔ آج کا نوجوان اس کو انڈیا کی کنجریوں کے گانے پسند ہے، وہاں پہ ہماری عزتیں محفوظ نہیں تھیں، تو ملک اس لیے حاصل کیا گیا کہ آزاد ملک ہوگا، ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی قصور کی زینب کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ کلمہ توحید کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر کلومیٹر کے اوپر دربار، ہر کلومیٹر کے اوپر مزار، شرک کے اڈے۔ آزادی کا خطبہ دینا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی دہلیز کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا اور آپ نے خطبہ کہاں سے شروع کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ۔ لا الہ الا اللہ کا قانون ہوگا تو اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ مولانا عبدالحلیم شرر اہل حدیث تھے، ان کے ساتھ چودھری رحمت علی نے مل کے سب سے پہلے پاکستان کا نام پیش کیا۔ پاکستان کا نام پیش کرنے والے سب سے پہلے اہل الحدیث تھے۔ پاکستان میں سب سے پہلی قربانی بھی اہل حدیث نے پیش۔ 23 مارچ 1987 کو پہلا بم دھماکہ لاہور قلعہ لچھمن سنگھ میں ہوا۔ اہل الحدیث کے جلسہ میں، سیرت النبی کی کانفرنس میں، جہاں پہ ہمارے اسلاف نے حضرت علامہ ثانی اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے، دیگر اسلاف اہل حدیث نے خون دے کر اس ملک کی آبیاری کی۔ پاک فوج کے جوانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ محترم سامعین حضرات، دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امانت ہے، کما قال اللہ تعالی انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امانت کو پہاڑوں پہ ڈالنا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وحملها الانسان، تو انسان نے اس امانت کو اٹھایا۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی امانت ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت آزاد ملک بھی ہے، تو اس امانت میں بھی ویسے ہی مخلص ہو جائے جیسے اپنے گھر کے لیے مخلص ہے، اس ملک کے بارے میں بھی ویسے دعا کریں جیسے اپنے گھر کے لیے دعا کرتے ہیں، اس ملک کی بھی ویسے حفاظت کریں جیسے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ملک محفوظ ہوگا تو ہمارا گھر محفوظ ہوگا، اگر ملک میں برکت ہوگی تو ہمارے گھر میں برکت ہوگی۔ یہ ملک پاکستان یہ کس لیے حاصل کیا گیا؟ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ ایک نعرہ جو کہ لگایا جاتا ہے، جس کو ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے۔ تاریخ کی کتابیں اگر اٹھائیں تو ان میں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص تحریک آزادی کے لیے قربانی دیتا تھا، بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، جب بھی وہ قربانی دیتا تھا تو شہادت کے وقت
اس کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہوتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو گردنیں کٹوا کر، جانیں دے کر، اپنے مال و متاع کو لٹا کر اس ملک کو حاصل کیا گیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے 14 اگست کو کلمہ پڑھتے ہوئے لوگ بہت کم دکھائی دیں گے، لیکن ہاتھوں میں باجے پکڑ کر شور کرنے والے آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے۔ مکان کی چھت کے اوپر پاکستان کا پرچم لگا ہے اور مکان کے اندر انڈیا کے گانے چل رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، ایک ثقافت ہے، ایک زندگی گزارنے کا اصول ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ کون سی چیز ہے جو اس کلمے میں ہمیں نہیں ملتی؟ پھر ہماری تہذیب بھی وہاں کی، ہمارا تمدن بھی وہاں کا، ہماری ثقافت بھی وہاں کی۔ ملک کو آزاد کر لیا، لیکن ملک آزاد کر لیا، اپنے ذہن آزاد نہ کر سکے۔ ملک آزاد کر لیا، آج کا نوجوان اس کو انڈیا کی کنجریوں کے گانے پسند ہے، کٹنگ ہندوؤں جیسی۔ آج کا نوجوان اپنے بیڈ روم میں تصویر انڈیا کی کنجری کی پسند کرتا ہے۔ آج کا شاپنگ سینٹر والا اپنی شاپنگ سینٹر میں تصویر انڈیا کی کنجری کی لگاتا ہے۔ ملک تو آزاد کر لیا، جب اپنا اخلاق درست نہیں کیا تو آزادی کا کیا معنی؟ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا؟ کس لیے حاصل کیا گیا؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں تھی، کہ مسلمان نماز پڑھتے تھے تو ان کے اوپر مرے ہوئے جانور، مردہ کتے ڈال دیے جاتے تھے، نمازوں میں پریشان کرتے تھے، عبادت گاہیں محفوظ نہیں تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے پاکستان بنا لیا، ملک علیحدہ بن گیا، عبادت گاہیں بن گئی، ان کو اچھے طریقے سے تعمیر کر لیا، لیکن کیا اب بھی ہماری عبادت گاہیں محفوظ ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر کسی نے فل آواز میں گانا لگایا ہوتا ہے، وہ بھی انڈیا کا، نماز میں گانے سنائی دے رہے ہیں، موبائل ہی بول پڑتا ہے تو اس میں بھی کئی نوجوانوں نے انڈیا کے گانے لگائے ہوئے ہیں۔ ہماری عبادت گاہیں اور عبادتیں اب بھی محفوظ ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے امرتسر جل رہا ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مسلمان خاتون برقع پہنے، نقاب کیے بازار میں جا رہی تھی، ہندو مسٹنڈوں نے اس کو پکڑ لیا، عورت کے اوپر تیزاب پھینک کر اس کو آگ لگا کے اس کو جلا دی۔ وہاں پہ ہمارا عورتوں کا پردہ محفوظ نہیں تھا۔ آزاد ملک میں مسلمان عورت کا عزت پردہ محفوظ ہے، یہاں پہ اس کو مذاق نہیں کیے جاتے، یہاں پہ بھی مذاق ہوتے ہیں، ننگے منہ عورتیں بازاروں میں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ آزاد ملک میں رہنے والی عورتیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی عورتیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی عورتیں لاہور کی سڑکوں پہ، اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلی ہوتی ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ آزاد ہے؟ یہ آزادی ہے؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ کہ وہاں پہ ہماری عزتیں محفوظ نہیں تھی۔ 16 سالہ لڑکی، اس نے قرآن مجید کو پکڑا ہوا تھا اور وہ جا رہی تھی، ہندو بدبختوں نے پڑھ کر اس کو قرآن مجید کو، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑ کر زمین پہ بچھا کر اس عورت کو اس کے اوپر لٹا کر، اللہ میری توبہ، اس کے ساتھ درندگی کی، زیادتی کی۔ معلوم ہوا کہ وہاں پہ ہماری عزتیں محفوظ نہیں تھیں، تو ملک اس لیے حاصل کیا گیا کہ آزاد ملک ہوگا، ہماری عزتیں محفوظ ہوگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی قصور کی زینب کی عزت لوٹی جا رہی ہے، کبھی ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک عورت کو برہنہ کر کے پورا علاقہ پھرایا جاتا ہے۔ کیا اب ہماری عزتیں محفوظ ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمارے ملک میں نافذ ہے۔ میں توحید کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر کلومیٹر کے اوپر دربار، ہر کلومیٹر کے اوپر مزار، شرک کے اڈے۔ پاکستان میں اتنے زیادہ دربار، جن شخص کو کسی نے کہا کہ اگر آپ پاکستان میں جتنے بھی دربار ہیں ان کی گنتی کر کے مجھے بتا دو تو میں آپ کو گاڑی انعام میں دوں گا، تو اس نے کہا کہ میں ایک سائڈ سے شروع ہو جاتا ہوں اور میں گنتا جاؤں گا۔ کہتا ہے کہ کئی ماہ گزر گئے اور ابھی تک سندھ کا علاقہ مکمل نہ ہوا اور 2.5 لاکھ کا پٹرول لگ گیا۔ تو میں نے کہا
کہ گاڑی آئے گی 15-20 لاکھ کی تو اتنا میں نے پیٹرول لگا لینا ہے. اس نے کہا بھائی مجھے معاف کرو، مجھ سے نہیں گنے جاتے. یہ شرک کے اڈے. لا الہ الا اللہ کی آواز آپ بلند کر سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے لا نفی ہے، لا نفی جنس ہے. اللہ کے علاوہ معبود نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، مکہ کو کافروں سے آزاد کیا، تو آزادی کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آزادی کا خطبہ دیا، ویسے تو عموماً آپ خطبہ شروع کرتے تھے الحمدللہ سے یا ان الحمدللہ سے، لیکن آج آزادی کا خطبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ میں 360 بت لٹکائے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی بنا کے رکھا ہوا ہے، سیدہ مریم علیہ السلام کا بت بھی بنایا ہوا ہے. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لاٹھی تھی، آپ نے اس کا اشارہ کیا اور کہا قل جاء الحق وزہق الباطل. حق آ گیا، باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والا ہے. بتوں کو گرایا، بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا. آپ باہر آزادی کا خطبہ دینا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی دہلیز کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا اور آپ نے خطبہ کہاں سے شروع کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے رسول آزادی کا خطبہ شروع کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ سے آغاز کر رہے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ نے سمجھایا جہاں پہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں پہ لات نہیں ہوگا، منات نہیں ہوگا، عزا نہیں ہوگا، حبل نہیں ہوگا، وہاں پہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. ہم بھی کھل کے کہنا چاہتے ہیں اگر لا الہ الا اللہ کا قانون ہوگا تو اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی اولادیں عطا کرنے والا نہیں. کیا ہم ملک پاکستان میں رہ کے کلمہ توحید کی دعوت، شرک کا رد کھلے عام کر سکتے ہیں؟ کیا مزاج ہے؟ میرے بھائیو یہ سوچنے والی باتیں ہیں، سوچنے کی بات ہے. یہ کیا مزاج ہے؟ ملک پاکستان میں شریعت کی حدود کو نافذ کیا جائے اور چور کے سر عام ہاتھ کاٹے جائیں، شراب پینے والے کو کوڑے لگائے جائیں، زانی کو سنسار کیا جائے یا کوڑے لگائے جائیں. اگر تحذیرات نافذ ہوں، اگر اسلامی حدود کا نفاذ ہو تو کیا ہمارے ملک میں جو ہے بد امنی ختم نہیں ہو سکتی؟ پاکستان جو ہے یہ اس میں ہمارے بزرگوں کا خون ہے، اس میں ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں. جب پاکستان کی تحریک کا آغاز ہوا تو محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اٹھے، مولانا عبدالحلیم شرر اٹھے، چودھری رحمت علی اٹھے. تو پاکستان کا سب سے پہلے جنہوں نے نام پیش کیا تھا مولانا عبدالحلیم شرر اور چودھری رحمت علی. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائے، مولانا عبدالحلیم شرر اہل حدیث تھے، ان کے ساتھ چودھری رحمت علی نے مل کے سب سے پہلے پاکستان کا نام پیش کیا. پاکستان کا نام پیش کرنے والے سب سے پہلے آل الحدیث تھے، سب سے پہلے اس کا نام بھی آل الحدیث نے پیش کیا اور پاکستان میں سب سے پہلی قربانی بھی اہل حدیث نے پیش کی. 23 مارچ 1987 کو پہلا بم دھماکہ لاہور قلعہ لچھمن سنگھ میں ہوا، اہل الحدیث کے جلسہ میں، سیرت النبی کی کانفرنس میں، جہاں پہ ہمارے اسلاف نے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے، دیگر اسلاف اہل حدیث نے خون دے کر اس ملک کی آبیاری کی. اس ملک میں اگر امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں تو آئیے ہم واپس پلٹیں جس نعرے پہ، جس کلمے پہ، جس نظریے پہ اس ملک کو حاصل کیا گیا، وہی نعرہ، وہی کلمہ، وہی نظریہ اس ملک میں نافذ کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک
ملک کو خانہ جنگی سے محفوظ فرمائے، ملک کو اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس کو امن و سکون کا گوارا بنائے اور اس کی حفاظت فرمائے، پاک فوج کے جوانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ محاذوں پہ کھڑے ہو کے ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھے، اب ہمیں موت آئے ایمان پہ، سلامتی پہ، توحید پہ، شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔